بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہزار بار شکر بجا لاتے کہ اس نے ہمیں آج کے مبارک دن جمعۃ المبارک اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر دم ہر لمحہ تا دم زیست اپنا اطاعت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ساری زندگی کو دین و ایمان کی برکتوں سے معمور فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہیں۔ ماہ سفر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بکثرت اولیاء کرام اور بزرگان دین کا وصال ہے، لہذا اس مہینے کی آمد کے ساتھ بہت سے اولیاء صوفیاء کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں بہت سے اولیاء کرام کا عرس منایا جاتا ہے۔ ہر مہینہ ہمارا کسی دین و ایمان کی ابدی حقیقت سے ہمیں آشنا کرتا ہے۔ ہر مہینہ کسی نہ کسی خاص دین کے پہلو، کسی شخصیت، کسی خاص گوشے، کسی خاص عقیدے کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ تو ماہ سفر یہ اولیاء کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور اس بات کو ہمارے دلوں میں اس بات کو نئے سرے سے اجاگر کرتا ہے کہ ولیوں کی ذات بھی دین کے لیے بہت ناگزیر ہے۔ اولیاء کی ہستیاں وہ دین کے لیے، ایمان کے لیے، امت کے لیے، بندوں کے لیے وہ ناگزیر ہے، اور اولیاء کا مقام، فضیلت، مرتبہ، درجہ اس سے کوئی بھی نگاہ نہیں پھیر سکتا، ان کی اہمیت سے کوئی اپنا دامن نہیں بچا سکتا۔ وہ مولائے روم نے کیا خوب فرمایا کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، کہ ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ وہ خدا کا ہم نشین بن جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اتنا کرے کہ اولیاء کے حضور میں حاضر ہو جائے، وہ ولیوں کی دہلیز پر، ولیوں کی خدمت میں، ولیوں کی بارگاہ میں کسی ولی کامل کہ حضور حاضر ہو جائے اور کسی ولی کامل سے جڑ جائے، کسی ولی کامل کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی اور ولی کامل وہ ہستی ہے جو بندے کو خدا سے ملا دیتی ہے۔ اگر تصور کرے کہ اولیاء کی عظمت، فضیلت اور ان کا کردار دین میں کیا ہے، اور اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے ان کا وجود کس قدر ناگزیر ہے کہ انسان اس دنیا میں عمل کے لیے آیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی کہ عمل سے زیادہ عمل نجات کا راستہ ہے، بندگی کا راستہ ہے، اطاعت کا راستہ ہے، عمل، نیک عمل بندگی کا راستہ ہے، بندگی کی پہچان ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ عمل سے زیادہ محفوظ راستہ کسی ولی کامل سے دامن استوار کرنا ہے۔ اگر اولیاء کا وجود نہ ہوتا تو پھر صرف شریعت پر عمل ہوتا، صرف دین پر عمل ہوتا، ظاہری اعمال ہوتے۔ اگر اولیاء کا وجود نہ ہوتا تو باطن کی، روحانیت کی اور باطنی دنیا کی معرکہ آرائیاں نہ ہوتی۔ اگر اولیاء کا وجود نہ ہوتا تو وہ منصب نبوت و رسالت جو قرآن میں حضور کے لیے بیان کیا گیا کہ حضور تشریف لائے، وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ دلوں کا تزکیہ کرتے، دلوں کو پاک کرتے، باطن کو پاک کرتے، اندر کو صاف کرتے۔ تو اگر وہ فیضان، حضور نے فرمایا کہ آپ کے منصب کے، آپ کے فیضان کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ علماء۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عالم نہ ہو۔ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بغیر عالم ہوئے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہی وہ ہستیاں ہیں جو حضور کے اس منصب رسالت کا علم اپنے ہاتھ میں اٹھائے امت کو کہ دلوں میں ہدایت کے چراغ روشن کر رہی ہے۔ اگر یہ اولیاء کا وجود نہ ہوتا تو وہ نبوت کا فیضان دلوں کی طہارت کی صورت میں، تزکیہ قلب کی صورت میں، دلوں کو اللہ سے آشنا کرنے کی صورت میں وہ سلسلہ موجود نہ رہتا۔ اولیاء کا اگر وجود نہ ہوتا تو دلوں میں انقلاب بپا نہ ہوتا۔ اگر اولیاء کا وجود نہ ہوتا تو علم، ہدایت، نور، عرفان صرف کتابوں کی زینت رہ جاتا۔ یہ اولیاء کا وجود ہے، ولیوں کا وجود ہے کہ چہار دانگے عالم میں، پوری دنیا میں اگر دلوں میں انقلاب بپا ہوا، دلوں کی دنیا کو بدلا، دلوں میں ہدایت کے چراغ روشن کیے، دلوں کو اللہ سے روشناس کروایا، معرفت کے دیے جلائے، اور دنیا کو، لوگوں کو، بندوں کو خدا سے ملایا، تو ولیوں نے ملایا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی کہ اگر اولیاء نہ ہوتے تو عمل کی بات کرنے والے وہ سمجھ لیں کہ یہ اولیاء ہیں، یہ ولی ہیں، یہ کاملین ہیں، یہ صالحین ہیں۔ ارے جن کے دم سے عمل کی توفیق ملتی ہے، عمل کی توفیق، عمل کا داعیہ، عمل کی رغبت، عمل کا شوق کن کے صدقے ملتا ہے؟ ولیوں کی سنگت کے صدقے ملتا ہے۔ اگر اولیاء نہ ہوتے تو مخلوق میں کسی کو خدا کا رستہ ہی پتہ نہ چلتا۔
اگر اولیاء نہ ہوتے تو طریقت نہ ہوتی، روحانیت نہ ہوتی، سلوک نہ ہوتا، ارے معرفت نہ ہوتی، عرفان نہ ہوتا، ارے عشق الہی کی وارفتگیاں نہ ہوتی، عشق مولا کی وہ گرمیاں نہ ہوتی۔ دوستو یہ حسن ہے، جمال ہے دین کا، عرفان کی خوبصورتیاں ہیں تو کن کے وجود سے ہے؟ علماء اپنا محاذ سنبھالے ہوئے ہیں، اولیاء اپنا محاذ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہم نے سیدھا رستہ مانگا، اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ وہ سیدھی راہ وہ کون سی راہ ہے؟ وہ اللہ کی راہ ہے، قرآن کی راہ ہے، دین کی راہ ہے، قرآن و سنت کا رستہ ہے، نبی کی تعلیم کا رستہ ہے۔ ہم وہ مانگ رہے ہیں، ہدایت کا رستہ ہے، اور وہ صراط مستقیم۔ ہم نے صراط مستقیم مانگا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرا رستہ ہے، اسی کا رستہ ہے، لیکن اسے یہ عنوان نہیں دیا، اسے یہ نہیں کہا ہاں آ جاؤ یہ قرآن کا رستہ ہے، یہ دین کا رستہ ہے، یہ تقوی اور طہارت کا رستہ ہے، یہ عمل کا رستہ ہے۔ اس لیے اس نے جب ہم نے مانگا اور اس نے بتایا تو ساتھ ہی اس نے دین کے رستے کو اپنے کاملین انعام یافتہ بندوں کے نام کر دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے مولا تو نے انعام فرمایا ہے، انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، دین کا رستہ، ہدایت کی راہ، قرآن کا طریق، سنت کی روش، حق کا راستہ، حق کی منزل، ارے دین کا راستہ، دین کی راہ، دین کا طریقہ، وہ اللہ رب العزت نے اپنے کاملین اولیاء صالحین کے نام کر دیا۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ اس کے دین کا رستہ اس کے انعام یافتہ بندوں کے بغیر نہیں مل رہا تو خود اس کی ذات کا رستہ اس کے ولیوں کے بغیر کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے اولیاء کی ہستیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اولیاء کا وجود باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث فضل و کرم ہے۔ ارے یہی وہ ہستیاں ہیں، وہ بارگاہیں ہیں جو آنے والوں کو خدا سے ملا دینے والی۔ اور اسی طرح دیکھیے بڑی اہم بات کہ دنیا میں عمل ایک نعمت، عمل جو ہے اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے تو عمل انسان کرتا ہے نیک، نعمت کی بات کی جائے تو نعمت دنیاوی بھی ہوتی ہے اور اخروی بھی۔ جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں وہ دنیاوی نعمتیں، اور جو آخرت میں نصیب ہوں گی وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ وہ اخروی نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھنے والی، اگر عمل کے ساتھ موازنہ کیا جائے کس کا؟ ولی کامل کی صحبت کا، تو عمل بذات خود براہ راست نعمت نہیں ہے۔ عمل جو ہے براہ راست نعمت نہیں ہے، عمل سبب ہے نعمت۔ عمل کریں گے اللہ کو راضی کریں گے، یاد کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، سر جھکائیں گے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اس کے وہ سبب ہے، اس سبب سے اللہ تعالی رحمت کرے، ثواب دے گا۔ اس دنیا میں
وہ آسانیاں لائے گا، ہماری حاجتیں پوری کرے گا، ہمیں رزق دے گا، ہم پر مہربانیاں فرمائے گا. یہ دنیاوی نعمتیں ہوں گی اور اس عمل کے بدلے میں آخرت میں درجات کو بلند فرمائے گا. آخرت میں وہی ثواب ہمارے کام آئے. تو عمل براہ راست نعمت نہیں ہے، نعمت کا سبب ہے، رحمت کا سبب ہے، اجر کا سبب ہے، اللہ کے کرم کا سبب ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اس دنیا کے اندر بھی نعمت ہے، آخرت کے اندر بھی نعمت ہے. کچھ نعمتیں یعنی عمل جو ہے وہ نعمت کا سبب ہوا. پھر نعمت کو دیکھیں تو کچھ نعمتیں اس دنیا کی ہیں صرف، جو ہم اس دنیا میں جن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو رزق ہمیں مل رہا ہے، وہ اس دنیا میں سب سلسلہ ختم ہو جانا. پھر آخرت میں جائیں گے، وہاں جنت میں اللہ کی نعمتیں ملیں گی. تو دنیاوی نعمتیں اور اخروی نعمتیں الگ الگ ہیں. لیکن ایک ایسی نعمت ہے جو یہاں اس دنیا میں اگر حاصل ہو جائے تو ویسی ہی نعمت ہے، اور اس جہان میں جب ملے گی تو ویسی ہی نعمت ہو. وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ولی کامل کی صحبت ہے، وہ کسی کامل کی سنگت ہے، وہ بزرگان دین کی بارگاہوں میں بیٹھنا ہے، وہ ان کی غلامی میں آنا ہے، وہ کسی ولی کامل کے چہرے کو دیکھنا ہے، وہ کسی ولی کامل کے چہرے ہیں اس خدا پاکی صورت میں خدا کو دیکھنا ہے. اور آئیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ بات قرآن سمجھا رہا ہے، اپنے پاس سے ہم نہیں کر رہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جس نے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، ہر دم وہ تعلیمات دین پر چلتا رہا، نہ اس نے گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کیا، نہ اپنے فرائض، واجبات، نوافل، سنن، اللہ کو راضی کرنے، اس کے ذکر سے، اس کی عبادت سے غفلت برتی. وہ ہمہ تن سراپا اطاعت کرتا رہا. اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یہ دنیا کی زندگی بسر کی. آخرت میں اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ جنہوں نے اطاعت خدا کا اور اطاعت مصطفیٰ کا دامن تھام لیا اس دنیا میں، فَأُولَٰئِكَ، تو آخرت میں. اور اس حدیث، اس آیت کی شرح اور تفسیر جو ہے، اس میں ہر تفسیر میں یہی مذکور ہے کہ یہ بیان جنت کا ہو رہا ہے کہ جب کل قیامت کے دن وہ جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. اب پہلی نعمت تو یہی ہے کہ جس نے اللہ کے فرما برداری میں دنیا کی زندگی بسر کی، وہ جنت میں جائے گا. اب جنت مل گئی، جنت مل گئی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، انعام یہاں مکمل نہیں ہوا. جنت سے بڑھ کے کیا ہے؟ جنت کا ہی وعدہ ہے، لیکن یہ آیت کچھ اور بتا رہی ہے. جنت سے آگے کی راہ دکھا رہی ہے، جنت سے آگے اوپر کا درجہ بتا رہی ہے. وہ کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت نصیب ہو جائے گی. ارے ہر کلمہ کو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور کی حدیث ہے، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا، وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو جنت تو ہر کلمہ گو کو ملنی ہے، ہر مسلمان کے نصیب میں آنی ہے. ہر صاحب ایمان کو جنت کی صورت میں وہ انعام ملنا ہی ہے. تو جنت کا ملنا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ جنہوں نے ساری زندگی اطاعت میں گزاری ہوگی، یہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟
یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. ارے اس جنت سے آگے، اس جنت سے بڑھ کے ایک اعزاز انہیں یہ عطا کروں گا کہ انہیں اپنے نبیوں، اپنے صدیقین، اپنے شہداء، اپنے صالحین جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں، ارے جنت میں داخل کرنا ایک نعمت ہوئی. ارے اس سے بڑی نعمت ہے کہ ان ہستیوں کی سنگت عطا کروں گا، ان ہستیوں کی صحبت عطا کروں گا، ان ہستیوں کا ساتھ عطا کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے کاملین بندوں کا ساتھ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کے ہے، جنت کی راحتوں سے بھی بڑھ کے ہے. اس لیے کیوں اللہ رب العزت نے سمجھا دیا، بتا دیا. اب دیکھیے جنت میں جا کر بھی انہی ہستیوں کا ساتھ اللہ بخش رہا ہے، اللہ رب العزت انہی ہستیوں کا ساتھ عطا کر رہا ہے. تو اس دنیا میں اگر ان کی سنگت مل جائے تو وہ نعمت نہیں ہوگی؟ جیسے وہاں وہ اعزاز ہے، وہاں جا کے سب کچھ کر کے یہ مل رہا ہے. اگر کوئی اس دنیا میں یہ اعزاز حاصل کر لے تو اس سے بڑا خوش بخش کون ہوگا؟ تو دنیا میں بھی نعمت اور آخرت میں بھی نعمت. اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ ہاں ان کی سنگت کیوں عطا کر رہا ہے، یہ انعام یافتہ بندوں کی سنگت کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ جنت تو تمہیں مل گئی، اب جو جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر جو قرب کے انعامات ہوں گے، ارے جو دیدار کی بارشیں ہوں گی، ارے جو وصال کی لذتیں ہوں گی، جو ان انعام یافتہ بندوں پر میرے الگ ہی جدا گانا انعامات کی، جو نوازشات کی، جو بوچھاڑ ہوگی، جو بارشیں ہوگی، ارے جو ان پر اپنے رحمت کے خزانے اور دریا جاری کروں گا، ارے وہ تم براہ راست نہیں پا سکتے. ارے میرے قرب کی لذت سب سے بڑھ کر ہے، ارے میرے دیدار کی لذت سب سے بڑھ کر ہے، ارے میری بارگاہ کے قریب آنے کی لذت سب سے بڑھ کر ہے، ارے مجھ سے آشنا ہونے کی نعمت سب سے بڑھ کر ہے. ان پر میں وہ سب نعمتیں کر چکا ہوں. آؤ اگر تم بھی اطاعت کے رستے پر چل کر دنیا میں محنت کر کے آخرت میں جنت میں پہنچ کر ان نعمتوں کے اگر حقدار ہوئے تو یاد رکھو دنیا میں تمہیں میں ان کے صدقے کے بغیر نہیں دیا تھا، آج جنت میں اگر دوں گا تو ان کا صدقہ بنا کر دوں گا. آج جنت میں بھی اگر دوں گا تو یاد رکھو ان کی خیرات دوں گا. ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ، جو نوازشات کی بارشیں ان پر ہو رہی ہیں ارے اس کے چھینٹے تمہیں بھی پڑ جائیں. یہ ہے ولیوں کی صحبت، ولیوں کی سنگت. تو کہنا پڑتا ہے کہ وہ کیا خوب شعر ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اولیاء کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. ارے 100 سال اگر ریاکاری کے بغیر کسی نے اطاعت کی ہوگی، ارے اس 100 سال کی عبادت سے بہتر کسی ولی کامل کی صحبت میں گزارا ہوا ایک لمحہ ہے. اور یہ آیت اسی شعر کے مفہوم کو ثابت کر رہی ہے کہ وہاں بھی نعمت ہے اور اس دنیا میں بھی نعمت ہے. اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو اس دنیا میں اس نعمت کو نہ پا سکا، جس نے اس دنیا میں دامن بچایا، اس دنیا میں کترایا، اس دنیا میں گھبرایا، اس دنیا میں پیچھے ہٹا، وہاں پر پھر یہ نعمت نہیں ملنے والی. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر اسی مفہوم کو ادا کر رہا ہے. وہ ہے تو حضور کی شان میں، لیکن فلسفہ یہی ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان. دوستو اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے سیدھا راستہ مانگا، اللہ سے سیدھا راستہ مانگا. اب یہ بات ختم کر رہا ہوں. جب یہ دعا پڑھتے ہیں، دعا کس کی بارگاہ میں؟ بولیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا.
تو اس دعا کرتے ہوئے یہ دعا کون کرے گا؟ جب اللہ کو مان لیا، جان لیا، سمجھ لیا، کسی غیر سے دعا تو نہیں مانگ رہا، کوئی شرک تو نہیں کر رہا، کسی بت کے آگے تو نہیں جھکا ہوا، کسی شخص، کسی شخصیت کو مالک حقیقی سمجھ کر تو اس کے آگے دعا نہیں کر رہا، کسی پتھر کے آگے، ستارے کے آگے تو نہیں مانگ رہا نا، کس کے آگے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے آگے۔ یعنی پہچان گیا کہ دعا کرنی ہے مولا سے، رب سے، خالق حقیقی سے، مالک سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ دعا کس کی جا رہی ہے؟ اے مولا سیدھا راستہ عطا کر، سیدھا راستہ عطا کر۔ تو جب مانگنے لگا تھا تو سیدھے راستے پر تو آ گیا تھا، خدا کو پہچانا تو مانگا، ایمان کی حالت میں ہوا تو مانگا، اللہ کو اپنا کارساز سمجھا، توحید پر قائم ہوا تو اس کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور مانگ کیا رہا ہے سیدھے راستے پر، اور مانگ کیا رہا ہے؟ اے مولا سیدھا راستہ عطا کر، سیدھا راستہ عطا کر۔ ایک صوفی کا قول پڑھا تھا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے مخلوق کی طرف سے اتنے راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس، ارے اس تک پہنچنے کے بڑے راستے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت کے اندر ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ارے تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی شریعت بنائی ہے اور ایک راہ عمل بنائی جس پر تم چلتے ہو۔ یعنی ہر کوئی اپنے طور پہ اس رب کی طرف چل رہا ہے، دین کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، کہ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے کسی نہ کسی طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ یہ آیت پڑھ رہا ہے، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اب یہ ہر کوئی اپنے طریقے پر چل رہا ہے، اب یہ رب جانتا ہے، وہ اسے معلوم ہے کہ سب سے بہتر طریقہ کس کا ہے، سب سے بہتر طریقہ کس کا ہے۔ تو جب ہم نے دعا کی، دعا سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ کو پہچان کر دعا کی، ہدایت پر تھے، لیکن دعا کیا کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا سب راستے تیری طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا تیری بارگاہ میں پہنچا دے۔ ہمیں گھوم پھر کر نہیں آنا، ہمیں ٹیڑے میڑے رستوں سے نہیں آنا، ہمیں اس رستے سے نہیں آنا جو ہزاروں سال کا سفر جس پر طے ہو، ہمیں اس رستے میں نہیں آنا کہ ہم بیچ رستے میں کہیں گم نہ جائیں، ہمیں اس رستے سے نہیں آنا کہ کہیں شیطان ہمیں بھٹکا نہ دے، کہیں نفس ہمیں بہکا نہ دے۔ ارے مولا ہمیں وہ راستہ عطا کر، صراط مستقیم، ارے سیدھا تیری بارگاہ میں پہنچا دے، ارے سیدھا تیری بارگاہ سے جوڑ دے، ارے سیدھا تیری محبتوں میں داخل کر دے، ارے سیدھا تیرے عرفان تک پہنچا دے، ارے ہمیں وہ راستہ عطا کر۔ جب مولا نے یہ دعا کروا دی تو فرمایا ارے جان لو، ارے میرے بندو وہ سیدھا راستہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محفوظ راستہ جو تمہیں براہ راست میری بارگاہ میں لے آئے، وہ میرے ولیوں کا راستہ ہے، وہ میرے کاملین کا راستہ ہے، وہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ ارے یہ ہے وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے۔ ارے امام اعظم ابو حنیفہ شریعت کے امام تھے، فقہ کے امام تھے، ارے ہدایت پر تھے، لیکن جب امام جعفر صادق کے قدموں میں آئے، امام پہلے تھے لیکن سیدھا راستہ جعفر صادق کے قدموں سے ملا، اور پھر فرمایا کہ اگر جعفر صادق کی غلامی میں 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ ارے امام احمد بن حنبل ارے سیدھے راستے پر تھے، ارے ہدایت پر تھے، لیکن سیدھا راستہ کب ملا؟ جب بشر حافی کے قدموں میں آئے تو پھر سیدھا راستہ ملا، صراط مستقیم ملا۔ ارے مولوی جلال الدین رومی، انہوں نے خود کو مولوی کہا کہ میں مولوی تھا، آج کا مولوی نہیں، اس وقت کا مولوی۔
ارے اس وقت مولوی کا نام اعزاز کا، عزت کا، وقار کا مینارہ نور تھا۔ فرمایا میں مولوی تھا، لیکن جب شمس تبریز کے قدموں میں آ گیا مولوی تھا۔ ارے صراط مستقیم کیا تو مجھے رب نے مولا بنا دیا، مجھے رب نے مولا بنا دیا۔ جب تک شمس تبریز کے قدموں میں نہ آیا تھا مولوی تھا، جب قدموں میں پہنچا تو مولا روح بن گیا۔ دوستو یہ ہے دعا، یہ ہے فلسفہ کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، عمل کا نہیں ہے۔ عمل میں خطرات ہیں، محض عمل میں رکاوٹیں ہیں، اندیشے ہیں۔ اگر محفوظ راستہ جو سیدھا اس کی بارگاہ تک پہنچا دے وہ ولی کامل کی سنگت کا راستہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کا فیضان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔